ویڈیو میں بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والے ظلم اور ستم کے حوالے سے، اور یہ ایک ایسا ظلم اور ستم تھا کہ جس کی داستان پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں آپ نہیں دیکھ سکیں گے، کہ جس طریقے سے بے ایمانہ طریقے سے لوگوں کا قتل عام ہوا، ان کو گونج دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر کیسے بات کر رہا ہے، آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کا اس کے اوپر آپ نے رسپانس دیکھا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کا اس کے اوپر کیسا موقف رہا، اور اس ایفیکٹ کے یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کا کیا رسپانس ہونا چاہیے تھا، اور جو انہوں نے کیا وہ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اس شارٹ سی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ اتنا بڑا جو احتجاج ہے وہ اس کو فائنل کال کو خان صاحب نے یہ فائنل کال کیوں کہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-2.5 سال سے عمران خان نے ہر طرح سے کوشش کی پاکستان کے اندر قانون اور آئین کا جو دروازہ آپ کی عدالتیں کھٹکھٹائی، وہاں پہ انہوں نے عدالتوں کا نظام اور قانون چینج کر دیا۔ آپ نے سپریم کورٹ میں خان صاحب گئے تو وہاں سپریم کورٹ میں 2 جج بنا دیے۔ اسی طرح سے الیکشن ٹریبونل پہ گئے تو وہاں پہ الیکشن ٹریبونل پچھلے جو 6 مہینے کے اندر جو قانون کے مطابق 6 ماہ میں ان کو ڈیسیژن دینے ہوتے ہیں، ابھی اب 1.5 سال ہو چکا ہے، الیکشن ٹریبونل میں کوئی بھی ڈیسیژن نہیں دیا جا رہا۔ تو وہ تمام کوششیں عمران خان صاحب نے کی، پی ٹی آئی نے کی، لیکن اس کے اوپر کسی نے کوئی کام نہیں دھرے۔ تو فائنلی خان صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو لوگوں کو یعنی عوام کو باہر نکالتے ہیں، ایک احتجاج کرتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو جن کے کانوں میں جوں تک نہیں رہتی ان کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کی قوم اس فراڈ الیکشن کو نہیں مانتی۔ جو الیکشن پی ٹی آئی جیت چکی تھی، جو پی ٹی آئی اور عمران خان کا حق بنتا تھا حکومت کا، وہ ان کو حق واپس ملنا چاہیے، وہ سیٹیں ان کو واپس ملنا چاہیے۔ تو خان صاحب نے ایک فائنل کال آپ کے سامنے دی، اور فائنل کال میں پورے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے لاکھوں کنٹینر لگا کے پورا ملک بند کر دیا، پاکستان میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا، پورے شہروں کو بند کر دیا، ہر جگہ سے لوگوں کو انہوں نے یہی کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے اسلام آباد نہ پہنچ سکے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور عوام پاکستان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس بہادری کے ساتھ وہ اس تمام ریاستی فسائیت کے خلاف لڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹینر ہٹائے انہوں نے شیل برداشت کیے، انہوں نے ربر بلٹ برداشت کی، اور اس کے باوجود یہ تمام مشکلات کے بعد وہ ڈی چوک اور اسلام آباد میں پہنچے۔ جب وہ اسلام آباد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اسلام آباد میں ڈی چوک جانا چاہیے یا کسی پچھلی سنجانی یا کسی ایسے مقام پہ وہاں پہ جلسہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے، اور پاکستان کی عوام کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی کونے پہ جا کے وہ احتجاج کر سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ جب پہنچے ڈی چوک میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی چوک میں پہلے یہ جو آپ کے رینجرز ہیں، آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہوں نے ان کو بغل گیر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ہم آپ کے اوپر گولی نہیں چلائیں گے، اور پھر شام کے وقت آپ نے دیکھا کہ لائٹیں بالکل وہی جس طرح شام غریباں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یزید نے کیا کربلا کے اندر، لائٹیں بجھا کے پھر شام کو انہوں نے اوپر بلڈنگوں میں جا کے لوگوں کو بھونا، اور اوپر سے گولیاں ماری، ان کے سروں میں گولیاں لگی۔ اور بتانے والے یہ بتا نہیں رہے، لیکن یہ آپ کو بتا دوں، آپ سوچیں کہ ایک جگہ پہ 10,000 بندے بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، اور اوپر سے اگر گولیاں برسائی جائیں تو کتنے لوگوں کی شہادت ہوئی ہوگی۔ یہ جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں 20-25، آپ اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ 20-25 نہیں، یہ کئی 100 لوگ ہیں جن کو شہید کر دیا گیا، جن کو مار دیا گیا، جو ریاستی فسائیت اور جبریت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ کدھر ہے ناصر؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اس ملک کے اندر جہاں پہ میڈیا آزاد نہیں ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کو مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے، کون جا کے لاشیں گنے گا؟ کس کو لاشیں دے گا؟ یہ آپ جائیں، آپ میں سے کوئی بھی جائے، ابھی پولی کلینک میں چلے جائیں، آپ دوسرا جو ہاسپٹل ہے پنک میں چلے جائیں، اور کسی سے بھی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں کہ یہاں پہ کوئی زخمی گیا تو وہ اس کے لیے بھی انکار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا مستقبل یہاں پہ ڈار کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے ظلم و ستم کی ایک بہت ہی بڑی جسے کہتے ہیں کہانی، اور جو پچھلے 2 سال سے یہ ٹرائکا ہے، جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، اور جس میں نون لیگ شامل ہے، مریم نواز، بلاول بھٹو اور شہباز شریف، یہ سارے ظلم و ستم کرنے والوں میں نمبر 1 ہے، اور انہوں نے مل کے پاکستان کے غریب عوام کا خون بہایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو خون بہا
کیا گیا ہے یہ خون بالکل رائے گا نہیں جائے گا، ایک بھی بے گناہ خون رائے گا نہیں جاتا۔ آپ نے اس کی مثالیں پیچھے دیکھ لی ہیں، آپ نے لال مسجد میں دیکھا پرویز مشرف نے خون بہایا تو اس کی کیا حالت ہوئی، پھر انہوں نے ہی لاہور کے اندر مناج القرآن میں معصوم لوگوں کا خون بہایا تھا، تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مقافات عمل ہوگا، اور یہ جن ظالموں نے یہ کام کیا یہ کام ان کے سامنے آئے گا، یہ خون چیخ چیخ کے ان سے اپنے انصاف مانگے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، ان کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا۔ آپ یہ دیکھیں، آپ میں سے کسی کو گولی نہیں لگی، گولی تو اس غریب کو لگی، گولی تو اس کارکن کو لگی جس نے نہ وزیر بننا ہے، جس نے نہ مشیر بننا ہے، جس نے اس ملک میں کسی بھی بڑے آفس میں بیٹھنا نہیں ہے، اس غریب کو آپ نے آگے رکھ دیا، اس کو آپ روکتے، یہ آپ کا کام بنتا تھا۔ یہاں پہ جو آپ کی غلطی ہے وہ آپ نے مانگی ہے، جو لیڈرشپ فیلئر ہے، جس میں نہ صرف آپ ان کو یہ بتا سکے کہ آپ، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں پہ فائرنگ ہوگی، یہ اس طرح کا جو ظالمانہ اقدام کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے ان لوگوں کو آگے کیوں جانے دیا؟ آپ کو وہاں پہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ کرنا ہونا چاہیے تھا، جہاں پہ آپ نے کہا ہم سینے پہ گولیاں کھائیں گے، تو آپ وہاں سے بھاگ کیسے گئے؟ آپ نے نہیں سوچا کہ یہ غریب جو ہم لے کے آئے ہیں، پاکستان کی عوام، ہمیں ان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی بالکل فیلئر ہے۔ اس کے بعد آج تک 2 دن ہو چکے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ کون سے لوگ ہمارے شہید ہوئے، کون سے لوگ ہمارے زخمی ہوئے۔ ایک پراپر ڈیٹیل پریس کانفرنس نہیں کر سکے، ایک پراپر طریقے سے فکس نہیں کرا سکے، لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ یہ ظلم ان کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف صرف عمران خان ہے، اس کے نیچے یہ سب لوگ جتنے بھی یہ کمپرومائز نہیں، یہ اپنے اپنے عہدوں کی خاطر عمران خان کی پاپولیرٹی کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کے آگے چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایز اے پاکستانی اب اس تاریخ کا حصہ بننا چاہیے۔ یہ آج اگر پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پہ شہید ہوئے ہیں تو یہ کل پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے، نون لیگ کے بھی ہوں گے، جماعت اسلامی کے بھی ہوں گے۔ یہ سب کارکنوں کو سوچنا چاہیے کہ سیاست کو، مخالفت کو اس لیول پہ مت لے کے جائیں جہاں پہ آپ دوسرے کا وجود صرف موت سمجھیں، آپ اپنی زندگی دوسرے کی موت کے بعد سمجھیں۔ تو یہ پولیٹیکلی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ پاکستان کا مستقبل یہ ہے کہ پاکستان کو آئین کے مطابق، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق اگر آپ چلائیں گے تو پاکستان کا مستقبل بھی بنے گا، اور پاکستان کے اندر ہر شخص جو ہے وہ آزادی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ادروائز یہ ملک ظالموں کے ہاتھ چڑھ چکا ہے۔ جو نہیں دیکھتے، آپ سوچیں کہ وہ ویڈیو آپ چھوٹی سی دیکھیں کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اور کس بے ایمانہ طریقے سے اس کو گرایا جاتا ہے وہاں سے، اور وہ اوپر سے گرتا ہے، اور جس طریقے سے وہ آ کے نیچے لگتا ہے، آپ سوچیں کہ کیا ہی اس کی گردن، کوئی بازو، کوئی ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی ہوگی، یا خدا نہ خاصہ وہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ظالمانہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اور پاکستان کی فورسز کا ظلم جو ہے وہ ان کے دلوں سے اور ان کے ایکشن سے نظر آتا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے یہ ظلم بایا، کس طریقے سے انہوں نے ڈی چوک میں پوری دنیا کے سامنے پاکستانیوں کو بھون کے رکھ دیا۔ یہاں پہ یہ ایک لاسٹ کال ہے پاکستانی قوم کے لیے بھی کہ کیا وہ ظلم اور ستم کو اسی طرح دیکھتے رہیں گے یا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کھڑی ہوگی اور اس ظلم کا مقابلہ کرے گی، اور ہر سطح پہ مقابلہ کرے گی، تاکہ پاکستان کو آئین اور قانون اور جمہور کے مطابق آگے بڑھا سکے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔